کلپ نمبر 406۔ اس کلپ میں آپ سورہ انفال کی آیت نمبر 32 سے 34 تک کی تلاوت، ترجمہ اور تفسیر قرآن صراط الجنان سماعت فرمائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ترجمہ، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے۔ وَإِذْ قَالُوا اللَّهُمَّ إِن كَانَ هَذَا هُوَ الْحَقَّ مِنْ عِنْدِكَ فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِنَ السَّمَاءِ أَوْ ائْتِنَا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ۔ ترجمہ، اور جب انہوں نے کہا کہ اے اللہ، اگر یہ قرآن ہی تیری طرف سے حق ہے تو ہم پر آسمان سے پتھر برسا دے یا کوئی دردناک عذاب ہم پر لے آ۔ وَإِذْ قَالُوا، اور جب انہوں نے کہا، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں جب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے گزشتہ امتوں کے واقعات بیان فرمائے تو نضر بن حارث نے کہا اگر میں چاہوں تو اس جیسے واقعات کہہ سکتا ہوں۔ حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نضر بن حارث سے فرمایا تو اللہ تعالیٰ سے ڈر، رسول خدا علیہ الصلوۃ والسلام حق بات ارشاد فرماتے ہیں۔ نضر بن حارث نے کہا میں بھی سچی بات کہتا ہوں۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا نبی اکرم لا الہ الا اللہ کہتے ہیں۔ نضر بن حارث نے کہا میں بھی لا الہ الا اللہ کہتا ہوں، لیکن یہ بت اللہ کی بیٹیاں ہیں۔ پھر نضر بن حارث نے دعا مانگی کہ اے اللہ، جو قرآن محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم لائے ہیں اگر یہی تیری طرف سے حق ہے تو ہم پر آسمان سے پتھر برسا دے یا کوئی دردناک عذاب ہم پر لے آ۔ نضر بن حارث وہ بدبخت کافر ہے کہ جس کی مذمت میں قرآن پاک کی 10 آیات نازل ہوئیں اور غزوہ بدر کے دن سرکار علی وقار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دست اقدس سے جہنم واصل ہوا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ یہ دعا ابو جہل نے مانگی تھی۔ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ۔ ترجمہ، اور اللہ کی یہ شان نہیں کہ انہیں عذاب دے جب تک اے حبیب تم ان میں تشریف فرما ہو، اور اللہ انہیں عذاب دینے والا نہیں جبکہ وہ بخشش مانگ رہے ہیں۔ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ، اور اللہ کی یہ شان نہیں کہ انہیں عذاب دے۔ ارشاد فرمائے کہ اللہ تعالیٰ کی یہ شان نہیں کہ جس عذاب کا کفار نے سوال کیا وہ عذاب انہیں دے جب تک اے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تم ان میں تشریف فرما ہو، کیونکہ آپ رحمت للعالمین بنا کر بھیجے گئے ہو، اور سنت الہیہ یہ ہے کہ جب تک کسی قوم میں اس کے نبی موجود ہوں ان پر عام بربادی کا عذاب نہیں بھیجتا کہ جس سے سب کے سب ہلاک ہو جائیں اور کوئی نہ بچے۔ مفسرین کی ایک جماعت کا قول ہے کہ یہ آیت سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام پر اس وقت نازل ہوئی جب آپ مکہ مکرمہ میں مقیم تھے، پھر جب آپ نے ہجرت فرمائی اور کچھ مسلمان رہ گئے جو استغفار کرتے تھے تو وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، جب تک استغفار کرنے والے ایماندار موجود ہیں اس وقت تک بھی عذاب نہ آئے گا نازل ہوئی۔ پھر جب وہ حضرات بھی مدینہ طیبہ کو روانہ ہو گئے تو اللہ تعالیٰ نے فتح مکہ کا اذن دیا اور یہ عذاب موعود آ گیا جس کی نسبت اگلی آیت میں فرمایا وَمَا لَهُمْ أَلَّا يُعَذِّبَهُمُ اللَّهُ۔ حضرت محمد بن اسحاق رحمت اللہ تعالی نے فرمایا کہ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ بھی کفار کا مقولہ ہے جو ان سے حکایتاً ذکر کیا گیا۔ اللہ عز و جل نے ان کی جہالت کا ذکر فرمایا کہ اس قدر احمق ہیں کہ آپ ہی تو یہ کہتے ہیں کہ یا رب اگر یہ تیری طرف سے حق ہے تو ہم پر نازل کر، اور آپ ہی یہ کہتے ہیں کہ اے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب تک آپ ہیں عذاب نازل نہ ہوگا، کیونکہ کوئی امت اپنے نبی کی موجودگی میں ہلاک نہیں کی جاتی۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمت اللہ تعالی اسی آیت کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں انت فیہم نے عدو کو بھی لیا دامن میں، عیش جاوید مبارک تجھے شیدائی یہ دوست۔ وَمَا لَهُمْ أَلَّا يُعَذِّبَهُمُ اللَّهُ وَهُمْ يَصُدُّونَ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَمَا كَانُوا أَوْلِيَاءَهُ إِنْ أَوْلِيَاؤُهُ إِلَّا الْمُتَّقُونَ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ
أكثرهم لا يعلمون. ترجمہ: اور انہیں کیا ہے کہ اللہ انہیں عذاب نہ دے حالانکہ یہ مسجد حرام سے روک رہے ہیں، اور یہ اس کے اہل ہی نہیں، اس کے اہل تو پرہیزگار ہی ہیں مگر ان میں اکثر جانتے نہیں. وما لهم ألا يعذبهم الله. اور انہیں کیا ہے کہ اللہ انہیں عذاب نہ دے. اس سے پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ جب تک میرا حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ان میں تشریف فرما ہے اللہ تعالیٰ انہیں عذاب نہ دے گا، اور اس آیت میں فرمایا کہ انہیں عذاب دے گا. تو اس آیت کا معنی یہ ہوا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ان کے بیچ سے چلے جائیں گے تو اللہ تعالیٰ انہیں عذاب دے گا. بعض مفسرین نے فرمایا کہ اس آیت میں عذاب سے مراد قتل اور قید ہونے کا وہ عذاب ہے جو بدر کے دن انہیں پہنچا. ایک قول یہ ہے کہ اس سے مراد وہ عذاب ہے جو فتح مکہ کے دن انہیں پہنچا. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں اس سے آخرت کا عذاب مراد ہے، اور جس عذاب کی ان سے نفی کی گئی ہے اس سے دنیاوی عذاب مراد ہے. ان کفار کو عذاب دیے جانے کا سبب یہ ہے کہ یہ مسجد حرام سے روک رہے ہیں اور مومنین کو طواف کعبہ کے لیے نہیں آنے دیتے، جیسا کہ واقعہ حدیبیہ کے سال رسالت معاب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور آپ کے اصحاب رضی اللہ تعالی عنہم کو روکا. وما كانوا أولياءه. اور یہ اس کے اہل ہی نہیں. کفار یہ دعویٰ کرتے تھے کہ ہم خانہ کعبہ اور حرم شریف کے متولی ہیں تو ہم جسے چاہیں اس میں داخل ہونے دیں اور جسے چاہیں روک دیں. اللہ تعالیٰ نے ان کے رد میں ارشاد فرمایا کہ یہ مسجد حرام کے اہل نہیں اور کعبہ کے امور میں تصرف و انتظام کا کوئی اختیار نہیں رکھتے کیونکہ یہ مشرک ہیں. مسجد حرام کا متولی ہونے کے اہل تو پرہیزگار ہی ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی وسلم. مجھے اپنی اور ساری دنیا کی لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ عز و جل.